اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے رکوع میں مطلب کہ اس میں جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر تھا، ان نیک لوگوں کی خوبیوں کا ذکر تھا، صفات کا ذکر تھا۔ کون کون سی خوبیاں تھیں؟ سب سے پہلے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، غیب یعنی جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، اور اسی طرح قیامت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، یعنی جتنی وہ چیزیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے۔ اور دوسری کیا صفت بتائی تھی نیک لوگوں کی؟ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں اس کے ارکان کو پورے کرتے ہوئے۔ تو پھر کچھ حدیث بھی بیان کی تھی کہ قیامت دن سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کے بارے میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہ جو نمازیں ہیں، نمازوں کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری صفت تھی، تیسری یہ تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مسجد میں ہو گیا، مدرسے میں ہوگا، کسی غریب کی مدد کر دی، ٹھیک ہے جی، یا جو اللہ کی راہ میں لاڑے ہیں، جہاد کار ہیں، ان کی مدد کر دی۔ یہ تین صفتیں تھی۔ چوتھی یہ تھی کہ وہ لوگ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔ اور پانچویں میں بھی چوتھی بھی ہے کہ چوتھی میں یہ شامل ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کہ یہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات، زبور، انجیل، ان پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئی تھیں لیکن ابھی اس میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ اب جو عمل ہوگا نا، عمل وہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا، لیکن یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ اپنے اپنے دور میں یہ کتابیں بھی قابل عمل تھیں، اس پہ عمل کیا جانا ضروری تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اب اس میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ اور پانچویں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت میں یعنی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا اور دوبارہ اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اور قیامت والے دن کیا ہوگا، جزا اس کو نیک اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دوزخ اور جنت کا معاملہ، ٹھیک ہے جی۔ آخرت والا جو کنسیپٹ ہے بڑا اہم ہے، کیونکہ جب تک آخرت نہ ہو انسان وہ نیک عمل کی طرف نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پہ کہ اور دوسری بات ہے کہ آخرت میں اس لیے رکھی ہے نا کہ پورا پورا بدلہ لیا جا سکے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ ایک کو فرض کے مار دیا، کسی کو مار دیا، تو اس کا زیادہ سے زیادہ کیا بدلہ ہو سکتا ہے، عدالت کیا دے سکتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گی کہ جس بندے نے مارا ہے اس کو پھانسی دے دیجیے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس نے ایک بندے کو نہ مارا ہو، اس نے فرض کیا بم چلایا ہو تو 10 بندے 15 بندے مار گئے ہوں، تو اس 10-15 بندوں کے بندے میں ایک ہی بندہ مار سکتے ہیں نا، ایک ہی بندہ مار سکتا ہے، لیکن اس کا اصل بدلہ قیامت والے دن دیا جائے گا۔ تو یہ جو سورۃ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی صفات ذکر کی ہیں، جو متقین لوگ ہیں ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اب جو دوسرا جو رکوع ہے اس میں جو منافق لوگ ہیں، دوسرا گروہ ہے۔ منافق کیا ہوتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ ظاہری اور دل میں اور، ٹھیک ہے جی، ظاہری اور ہوتے ہیں اور دل میں اور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظاہری طور پہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن دل میں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کیا کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو منافقین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ عقیدے کا منافق، عقیدے کا منافق ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مطلب کہ کہتے اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن دل میں وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ وہ کیوں اس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ وہ اس لیے گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ جائے، فرض کے جہاد ہو تو مطلب کہ میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے عملی منافق، عملی یعنی عمل کے لحاظ سے منافق ہے، یعنی ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ جو منافق ہے اس کی کتنی علامتیں ہیں، 4، ایک جگہ 3 بھی آئی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ بولے تو جھوٹ بولے، یا فرض کرو جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن وہ والا منافق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن عمل اس کا عمل منافقوں والا ہے۔ اور دوسرا جب وہ
اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، اس کی کیا کریں، اس پہ اس کی امانت واپس نہ کرے، وہ اپنے کہیں آگے پیچھے کر دے یا اس کو امانت واپس نہ کرے، یا مطلب کہ اگر وہ کوئی اس کا معاملہ ہو جائے، کسی کا جھگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، گالی گلوچ پہ ہوتا رہے، گالی گلوچ پہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، مطلب کہ یہ عملی منافق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے دور میں عملی منافق پائے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک عقیدے کا منافق بھی ہو، لیکن ہم کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے تم منافق، اپنے دل کی بات ہے نہیں جانتے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے مسلمان، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یقول، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور اس کے، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر، حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر کیا آگے ارشاد ہوا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کس کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو، دھوکہ کس دینا چاہتے ہیں، وہ یعنی ظاہری طور پہ کہیں گے ہم بھی مسلمان ہیں، دیکھ لو ہم بھی مسلمان ہیں، ان کے سامنے مسلمانوں کے سامنے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ظاہری طور پہ کوئی ہو سکتا ہے مال بھی خرچ کر دیں، لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم بھی اچھے مسلمان ہیں، یعنی یہ اصل میں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کہ اللہ تعالیٰ تو مطلب کہ دل کی بات بھی جانتا ہے، لیکن یہ اپنے گمان میں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیے، نہیں، یا اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ایمان والوں کو، یعنی ہم کہیں گے، وہ کہیں گے ہم بھی یار تمہاری طرح مسلمان ہیں، دیکھو مطلب کہ، لیکن جب کوئی سخت وقت آئے تو پھر وہ دم دبا کے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے، جب کوئی مال و دولت آتا ہے، ایک جنگ کے بعد کوئی مال ہمیں آیا ہے، کوئی غنیمت یعنی ملی ہے، یعنی جو جنگ کے بعد سامان ملتا ہے کافروں کا، جب مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا حصہ لینے آ جائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمیں بھی ہمارا حصہ دو، اور جب ان کو بلایا جائے جہاد کے لیے وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں جاتے، وہ اس سے یہ معاملہ ہے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو، یعنی اللہ اور ایمان والا، اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گمان میں، اپنے وہ یہ سوچ میں، اصل میں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کی وہ ان کو ان بات عقل میں نہیں آ رہی کہ یہ اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا میں بڑا فرض کے اگر سکون سے رہ بھی لیے گے، لیکن جب موت آئے گی تو موت کے بعد کیا معاملہ بنے گا، موت کے بعد تو تمہیں پتہ لگ جائے گا نا کہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن اصل میں وہ خود ہی پھنسیں گے موت کے بعد، ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن یا قبر میں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، یعنی بندہ بخار ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس کی طبیعت خراب ہوگی، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک ہوتی ہے دل کی بیماری، یعنی بیماریوں میں کیا ہے، حسد ہوگا، کسی سے جلنا، کسی مطلب تکبر کرنا، تو یہ کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں آپ کہیں گے کسی کو تکبر ہو گیا یا غرور کرتا ہے وہ، یہ فلاں گولی کھا لے تو اس کا مطلب کہ غرور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر بخار ہوگا تو ظاہری بات ہے اس سے ٹھیک ہوگا، مطلب کہ اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی دلوں میں کون سی بیماری ہے، یہ منافقت کی بیماری ہے ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے تو یہ بڑے مطلب کہ متقی بن کے آ رہے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی، تو لیکن حقیقت میں یہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو یعنی انہوں نے اسی راستے کو چلنا پسند کیا ہے، یعنی کہ ہم منافق ہی رہیں گے، نہ ہم کافروں کی طرف ہوں گے نہ ہی مسلمانوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا سزا دی ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے، مطلب وہ خود اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی نفاق کی۔ پھر ان کے لیے بدلہ کیا ہے، اچھا کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں، برا کام کا اچھا بدلہ ہوتا ہے یا برا بدلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے، بہت دردناک، بہت تکلیف دینے والا عذاب ہے، کیوں، بدلہ ان کے جھوٹ کا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے،
اور دل کے اندر وہ منافقت چھپی ہوئی تھی. تو ان کے لیے اس کی وجہ سے کون سا عذاب ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھے. اچھا جی آگے اب ایک مکالمہ آ رہا ہے. کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے، منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ. یہ تم نے کیا فساد مچایا ہوا ہے؟ فرض کیا کہ اگر ایک یعنی تمہاری باتوں سے فساد مچ رہا ہے، ادھر کی باتیں ادھر بتاتے ہو، اس حوالے سے نا، یعنی تمہارے اس عمل سے یہ منافقت سے فساد مچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی تو نہیں ہیں، ہم تو لوگوں کے یعنی زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، مطلب کہ ہمارے عمل سے کوئی فساد نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے، ہم تو سنوارنے والے ہیں اس کاموں کو. یعنی وہ ان کی بات سچی تھی کہ ان کے کام سے کوئی اچھائی پھیل رہی تھی یا برائی پھیل رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک، ٹھیک ہے جی، بے شک کیا ہے، آگاہ رہو کہ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی، کہ مطلب کہ فسادی ہم ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ہم کیا کر رہے ہیں، سوار ہیں. مثال وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہم تو بس صلح چاہتے ہیں. یہ کیا مطلب کہ روز کی جنگ، ایک دوسرے سے لڑتے رہو اس حوالے سے، یا مطلب کہ باپ کے خلاف ہو جائے بیٹا بیٹے، باپ بیٹے کے خلاف ہو جائے بیٹا باپ کے خلاف، مطلب صلح، ہم تو صلح چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی دماغ ہے. تو اس لیے وہ کہ منافقت ہی. آپ دیکھیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے، کن سے؟ منافقوں سے کہا جائے تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جس طرح سچا ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ. تو دیکھیں ان کی زبان کیسی ہے. کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آ جائیں. کس کو معاذ اللہ بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام، یعنی جو سچے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ چھوٹی سی اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آسائشیں چھوڑ کے، مطلب کہ یہ جنگوں میں پڑ گئے، اپنے سے اتنے بڑے بڑے دشمن کیا انہوں نے ٹکر لے لی ہے. مسلمان تو اس وقت اتنی تعداد میں نہیں تھے، قریش وہ جو بڑی قوت میں تھے مختلف قبیلے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہم بیوقوفوں کی طرح مان لے آئے، مطلب کہ یہ چھوٹی سی جماعت سے کبھی اتنی بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے چل جاتے ہیں. غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر تھے آگے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو یہ ان کی زبان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، کہتے ہیں بے شک، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ وہی لوگ بیوقوف ہیں. یعنی یہ منافق جو ہے نا اصل میں بیوقوف ہی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ دنیا کی زندگی دونوں طرف سے بچ رہے ہیں نا، نہ کافروں کی طرف سے بچ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں جب موت کے بعد پتہ لگ جائے ان کو کیا معاملہ ہے. اصل میں بے وقوف کون ہے؟ یہ منافق ہے. لیکن وہ نہیں جانتے، یعنی وہ اس کو مطلب کہ یہ جو بے وقوفی ہے، یعنی اور دوسروں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں لیکن اصل میں خود بے وقوف ہے، لیکن ان کو جانتے نہیں ہے، یا مطلب کہ وہ اس کا احساس ان کو نہیں ہو رہا. اچھا آگے دیکھیں ان کا اب بتایا جا رہا ہے، منافقوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ منافق کیا کرتے تھے. منافق کیا کر سکتا ہے؟ جہاں بھی اس کو فائدہ نظر آئے گا وہیں پہ جائے گا نا. کہتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، یعنی شیطانوں سے، یعنی وہ جو ان کے سردار ہیں، کفار کے سردار تھے جو، ٹھیک ہے، یہ ان کی مجلس میں جاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فرض کیا جب مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے، کچھ نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں، تو یہ دیکھ کے فرض کیا اگر کسی کافر نے کہہ دیا نا ان کو، یار تم تو ان کے ساتھ مل ہی گئے ہو، ٹھیک ہے، تم تو یعنی ان کے ساتھ مل گئے ہو، وہ پھر آگے سے کہتے ہیں اپنے شیطانوں کو، یعنی سرداروں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم کیا کر رہے تھے مسلمانوں سے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے صرف. معاذ اللہ، یعنی مسلمانوں سے کیا کر رہے تھے؟ ہنسی مذاق کرتے، محض مذاق